میرا خاوند کینیڈا رہتا ہے، دوست کے ذریعے جیلی کاغذ خلو کے نام پر بنوائے، پھر کینیڈا میں بتایا کہ میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یعنی میں نے طلاق دے دی ہے، کیونکہ وہاں دو بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب وہ وطن واپس آنے والا ہے، ملے گا یا نہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی، بس طلاق کا تعلق جو ہے نا بیٹی خاوند سے ہوتا ہے۔ اس نے اگر غیر ملک کی سکونت کے لیے کوئی بہانہ بنایا ہے لیکن طلاق نہیں دی، اور خلو تو عورت کرتی ہے، مرد تو خلو نہیں کرتا، خلو تو عورت طلب کرتی ہے، مرد تو سیدھی طلاق دے دیتا ہے۔ اس نے تمہیں کوئی طلاق دی، ٹیلی فون پہ کوئی رجسٹری کی، کوئی کاغذ کوئی چیز ہے، صرف ان کو کہنے کے لیے اس نے اگر جھوٹ بولا ہے تو وہ جانے، اس کا خدا جانے، طلاق نہیں ہے۔ کہتے کہ جو لوگ پاکستان میں مر جاتے ہیں ان کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ پھول ڈالنے کا کیا فائدہ ہے؟ زندگی میں پھول ڈالے نہیں، موت کے بعد پھول ڈالنے آ گئے۔ کتنے وفادار لوگ ہیں کہ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹی۔ ولیمہ جو ہے میاں بیوی کی ملاقات کے بعد جب رخصتی ہو جائے تو اب خاوند کی طرف سے ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، جتنا اللہ اس کو طاقت دے دعوت کر کے دوستوں کو کھلا دے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ہوٹل بک کیے جائیں، انہوں نے جو طاقت دی ہے۔ اسی لیے حضور کی حدیث میں اولم ولو بشاتن، ولیمہ کا تو چاہے ایک بکری ذبح کر کے دوستوں کو کھلا دو۔ میرے مکان کے اوپر والا حصہ میں نے پتہ نہیں کیا ہے میں نے اپنے اب صفا مروہ کرنے کے بعد دیکھا احرام پر خون کا 3 جگہ نشان تھا۔ صفا مروہ ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، زیادہ وہم میں نہ پڑو۔ پاکستان میں یا کسی بھی جگہ بینک کی نوکری نہ کریں، اگر کر رہے ہیں دوسری تلاش کرتے رہیں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں۔ میرا ایک دوست ہے 3 دن پہلے پاکستان سے جدہ آیا، اس کو جدہ ال جانا تھا، کینسل ہو گئی، اور وہ جدہ مکہ مکرمہ ٹھیک ہے، اس پر کوئی ڈر نہیں، اس کی تو نیت ہی نہیں تھی مکے کی، وہ تو ال جا رہا تھا، اس کی فلائٹ نہیں ملی تو جدہ رہ گیا، اس پر کوئی غم نہیں۔ یورپی ممالک میں بینکوں کے ذریعے مکان لینا، پر میں تو یہ کہتا ہوں میرا بھائی، یورپ ہو یا کوئی ملک ہو، سود ہوتا ہے۔ دیکھو نا، اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کتا یورپ میں ہو تو کتا ہے، پاکستان میں ہو تو بلی بن جاتی ہے، کتا ہی ہوتا ہے۔ وہ جو مسئلہ تم سمجھتے ہو نا، وہ اس وقت ہے جب کافر حربی ہو، مسلمانوں سے جنگ لڑ رہا ہو، اب اس کی ہر چیز حلال ہے، تو وہاں تو سود ہوتا نہیں، اس کا تو سارا مال ہی حلال ہے نا۔ میں عصر سے لے کر عشاء تک قرآن پاک کی تلاوت صحیح کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہوں۔ میرا دوست کہتا ہے کہ گشت کرنی، آپ قرآن کی پہلے تلاوت صحیح کر لیں، گشت کرنے کا زندگی پڑی ہے، بعد میں کر لینا، پہلے قرآن تو صحیح کرو نا، نماز تو صحیح ہو، فرض تو صحیح ہو۔ کہتا ہے کہ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ کس نے کھودا تھا؟ میں نے نہیں کھودا تھا۔ جنگل کا کنواں ہے، روز جو گزرتے تھے قافلے کسی نے کھود دیا۔
جمعہ کے دن عصر کے بعد درود شریف 80 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے. ہم نے تو نہیں پڑھی. بات یہ ہے کہ درود شریف ہر جگہ ہر وقت فضیلت ہے. کوئی ضروری ہے کہ صرف جمعہ کا دن ہو. جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے کیونکہ حضور کے پیش کیے جاتے ہیں. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاق دے دی. بیوی حاملہ بھی ہے, طلاق ہو گئی. اس کو طلاق دینے کا گناہ ہوگا لیکن طلاق ہو گئی. احرام حل کرا لیا, چادریں کھولے بغیر چادروں میں حل کرا دیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. احرام کی حالت میں خارش ہو کی جا سکتی, ہاں کی جا سکتی, کیوں نہیں کی جا سکتی. مجھے کسی نے کہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھیں, افضل یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے پڑھیں. جو نظام یہاں چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب اگر کوئی سنیما وغیرہ کی بات ہے تو ٹی وی بھی چل رہی ہے نا. اب یہ تو وبا ہے, بلا ہے, اس کا قانون سے تو کوئی تعلق نہیں. سب فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا, بالکل یہ تو حدیث ہے. اور فرمایا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا, ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا. اذان سے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. میں نے نہیں پڑھی, بہرحال قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک روایت قرآن کی آیت ہے, ان ربک الف سنہ, 1000 سال کے بعد. ایک ہے 50,000, معنی یہ ہے کہ ہر کسی کی مصیبت پر ہے. جس کی مصیبت زیادہ ہوگی اس کو 50,000 سال لگیں گے, اس سے کم ہوگی تو 1000 سال لگیں گے. احناف کے نزدیک عصر کا وقت نہیں ہوتا, لیکن حرم بھی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے, فتویٰ اسی پہ ہے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, صالحین کو 4 نمبر پر ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. پر نبی کا مقام اپنا ہے, صدیق کا اپنا ہے. لفظ صلاح تو عام ہے, اس کے پھر درجات ہوتے ہیں. بیوی کے پردے, پتہ نہیں کیا لکھا ہے, بیوی کا پردہ ہونا چاہیے. سفید بالوں کو کالا کر سکتے ہیں, کالا نہیں کر سکتے, باقی جو مرضی آئے کرے رنگ. ہم پاکستان سے احرام باندھ کر آتے ہیں, مکے میں آ کے سو جاتے ہیں, پھر صبح کی نماز پڑھ کے عمرہ کرتے ہیں, کوئی دم واجب نہیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنی کتنی کنیزوں کے ساتھ نکاح کیا مجھے نہیں پتا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بعد کہتے ہیں 3 دن, بعد کہتے ہیں 40 دن. جمعرات کے دن ناخن کاٹنا سنت ہے, ہاں جمعہ کے دن کاٹنا سنت ہے. میں نے امام کے ساتھ 3 رکعت پڑھی, 4تھی رکعت علیحدہ کھڑے ہو کے پڑھی, فاتحہ پر ٹھیک ہو گئی. روضہ رسول پر عمرے کی حالت میں سلام کتنی دفعہ کرنا ہے؟ 1 دفعہ کرنا ہے, پھر جب واپس آئے پھر سلام کریں. ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں, کم کریں گے طواف نہیں ہوگا. عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی کے پاس حج کی طاقت نہیں, بار بار عمرے کرے, اسی سے اللہ اسباب بنا دیں گے. ایک آدمی زیادہ عمرے کرے تو اللہ اس کو رزق بھی دیتے ہیں, گناہ بھی دھل جاتے ہیں. ایک آدمی نے اپنی بیوی
کی عزیز کے لیے عمرہ کیا اس کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے تو الحمدللہ نفاق سے برات ہو جاتی ہے۔ قضا جو ہے صرف فرض کی ہوتی ہے، سنت کی نہیں ہوتی، وتر کی بھی قضا ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کو غسل دیا گیا، اس کے پاؤں کعبے کی طرف سے، کوئی حرج نہیں۔ حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہدیہ دینے کا ثواب زیادہ ہے یا صدقے کا؟ بھائی صدقہ مسکین کو دو گے، ہدیہ تو کسی بڑے آدمی کو دو گے نا۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، غزوہ ہند سے، وہ تو مدت ہوئی گزر گیا، اب جب تم مار کھا رہے ہو تو اب یہ غزوہ تھوڑا ہے، وہ تو فتح ہوئی تھی مسلمانوں کو۔ مسجد میں تبلیغی جماعت والوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے جو برا بھلا کہتے ہیں۔ دور دور تک لوگ کھڑے ہو کے نماز، اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں، مل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب مسجد میں داخل ہو دروازے سے تو اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور نکلے تو اسی طرح۔ نماز میں نیت کرنا ضروری نہیں، نیت کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ فرق یہ ہے کہ نیت دل میں ہو یا زبان سے ہو۔ رفع یدین بھی حضور نے کیا ہے اور منع بھی فرمایا ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومین وتسكت المكروبین واقض الدین علی المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلم امہ میں غیرت پیدا فرما کہ وہ اپنے مظلومین کا بدلہ لیں۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔